میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور یہ دکھ میری زندگی کا بہت بڑا دکھ تھا۔ میں اپنی جوانی سنبھال نہیں سکتی، اتنی لمبی زندگی بھلا میں اکیلے کیسے گزار سکتی تھی۔ اس لیے ایک دن میرے دیور کا فون آیا کہ اس کا بیٹا یعنی میرے میاں کا بھتیجا اس کو شہر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آنا ہے، کیا وہ آپ کے گھر رک سکتا ہے؟ میں نے بھی فوراً حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں گھر میں اکیلی رہتی تھی، مجھے بھی میری تنہائی کا کوئی ہمسفر مل جانا تھا، اس لیے میں نے کوئی اعتراض کیے بغیر اپنے دیور کو ہاں کر دی۔ میرے میاں کا بھتیجا جس کا نام عظیم تھا وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گیا۔ دیکھنے میں تو وہ شریف بچہ لگتا تھا، مگر ایک دن اس نے میرے ساتھ وہ حرکت کی کہ میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ نازیبا ویڈیوز دیکھنے کا عادی تھا اور اس نے میرے ساتھ ساری رات۔ میرا نام عروج ہے اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی پڑھائی کا بہت شوق تھا اور میں نے اپنی ہر کلاس میں بہت اچھے گریڈ لیے تھے، اس لیے میرے والدین نے کبھی بھی میری پڑھائی پر اعتراض نہیں کیا۔ اور اب میں یونیورسٹی میں آ گئی، یہاں بھی میں اپنی کلاس میں ٹاپر تھی۔ تمام لڑکے لڑکیاں میرے پیچھے منڈلاتے رہتے تھے، کیونکہ کبھی کسی کو ٹپس چاہیے ہوتے تھے، کبھی کیا مدد اور کبھی کیا۔ میں ابھی آرام سے سب کی ہیلپ کر دیا کرتی۔ انہی چکروں میں میری ملاقات اکرام سے ہوئی۔ وہ اکرام اور میری دوستی بھی یونیورسٹی میں ہم دونوں کلاس فیلوز تھے۔ کرتے کراتے ہم دونوں کا رشتہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ ایک دوسرے سے الگ ہونا بہت مشکل تھا۔ اکرام مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری شادی بھی اکرام کے ساتھ ہوئی گئی، لیکن میاں کی اچانک موت نے ہماری زندگیوں کو ویران کر دیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں جو ہر وقت آپس میں لڑتی رہتی تھیں اب بالکل خاموش رہنے لگیں۔ اپنے ابا کی جدائی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بہت ہی کم عمری میں انہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا اور شاید ان کے باپ کی جگہ زندگی بھر کوئی نہ لے سکتا تھا۔ وقت کسی کے لیے بھی نہیں رکتا۔ میں اور میری بیٹیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ صدمے سے نکل گئیں، لیکن ساری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک پر ہم بس اپنے کام کرتے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ساری زندگی کے سارے رنگ مٹا دیے ہیں۔ اور پھر میرا بھتیجا عظیم شہر پڑھنے کے لیے آیا تو میرا ویران سا گھر میں جیسے رونق آ گئی۔ گھر میں چھائی ویرانی ختم ہو گئی تھی اور میری بیٹیاں دوبارہ کھیلنے لگی تھیں۔ عظیم نے میری بیٹیوں کو دوبارہ جینا سکھا دیا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ شرماتا تھا۔ میرے بچوں کے ساتھ بہت جلد اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ سب مل کر گھر میں رونق لگا دیتے اور اپنی بیٹیوں کو کھلاتا دیکھ کر میں جیسے دوبارہ سے جی اٹھتی تھی۔ میں بہت کم عمری میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 6 سال ہی ہوئے تھے اور میری 2 بیٹیاں تھیں۔ ہماری خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی ثابت ہوئی تھی اور میرے میاں سمندر حادثے میں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اس ایک حادثے نے ہماری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اپنے میاں کے یوں بچھڑ جانے پر میں پوری طرح سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے زندہ رہنا تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب دوسری شادی کبھی نہیں کروں گی اور اپنی بچیوں کے سر پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بہت ہی حساس تھی اور کسی بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے ایک کلینک پر نوکری کر لی۔ صبح میں اپنی بچیوں کو روانہ کر دیتی اور خود بھی کلینک پر جاتی اور واپسی میں انہیں اپنے ساتھ ہی لیتی ہوئی آتی۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا کہ میرا دل مضبوط ہو گیا تھا اور اب میں اکیلی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے میں جب عظیم ہماری زندگی میں آیا تو جیسے زندگی میں نئے رنگ بھر گئے ہوں۔ میرے لیے وہ بالکل میرے بچوں جیسا ہی تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے شہر آیا تھا اور میں نے اسے کہا کہ وہ میری بچیوں کو بھی پڑھا دیا کرے تاکہ مجھے بھی کچھ وقت آرام مل جائے۔ عظیم بہت ہی نیک اور فرمانبردار بچہ تھا۔ وہ کبھی میرے آگے آنکھ نہ اٹھاتا بلکہ ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتا اور مجھے اس بات پر بہت خوشی محسوس ہوتی کہ میرے دیور نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ عظیم نے میری دونوں بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا اور جب سے عظیم انہیں پڑھا رہا تھا وہ دونوں پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی تھیں۔ ان کے امتحان میں بہت اچھے نمبر آ رہے تھے، ورنہ اپنے باپ کو کھو دینے کے بعد ان دونوں کی پڑھائی بالکل ہی خراب ہو گئی تھی۔
اسکول سے بھی ان دونوں کی شکایتیں آنے لگی تھیں، لیکن عظیم نے ان دونوں کی پڑھائی کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ دن بھر ان کو پڑھاتے پڑھاتے اپنے کام بھی مکمل کر لیتا اور میں ان کے قریب ہی بیٹھ کر انہیں دیکھتی رہتی۔ میرے اور بچوں کے ساتھ ہی عظیم بھی یونیورسٹی کے لیے نکل جاتا ہے اور ہمارے واپس گھر آنے کے بعد گھر لوٹتا، اور اس کے آنے تک میں کھانا تیار کر چکی ہوتی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکیلے کھانا کھاتا۔ اسے مجھ سے بہت ہی زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی، اور میں نے بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ مجھے اس کی ایک بات بہت عجیب لگتی تھی کہ وہ اکثر میرے کمرے میں آتا اور مجھے دیکھ کر چلا جاتا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، لیکن جب میں اس سے کچھ پوچھتی تو کوئی جواب نہ دیتا۔ اگلے آنے والے 4 سالوں تک اس نے ہمارے ساتھ رہنا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ کچھ ہی دنوں میں خود بخود وہ ہمارے قریب آ جائے گا۔ عظیم کے آنے سے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی نبٹنے لگے تھے۔ وہ گھر کا سارا سودا بھی خود بازار سے لے کر آتا، اور کبھی کبھی تو وہ گھر کی صفائی بھی کر دیا کرتا۔ مجھے عظیم میں اپنے محروم میاں کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بالکل اپنے اپنوں جیسا ہی تھا۔ جب تک میرے میاں اکرام زندہ تھے، انہوں نے بھی ہمیشہ میرا اس طرح ساتھ دیا تھا، گھر کے کام کاج میں بھی میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہیں بھی عظیم کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ میری اور اکرام کی لو میرج تھی۔ اکرام بھی اپنے بھتیجے کی طرح شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور یونیورسٹی میں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی تھی، لیکن اس وقت اکرام کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے اکرام ہاسٹل میں رہتا تھا۔ 2 سال تک میں اور اکرام ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھے رہے، اور جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی تو اکرام نے اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کی، لیکن میرے گھر والے نہیں مانے۔ پھر بہت زیادہ کوشش کی گئی اور اس بات کو ثابت کیا گیا کہ ہم دونوں کو نہیں جانتے۔ کافی محنت کے بعد سب کچھ ہنسی خوشی طے پا گیا۔ جس دن میں اکرام کی دلہن بنی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اکرام کا ساتھ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اپنا گھر چھوڑ کر میں اکرام کے گھر چلی آئی تھی، اور اس کے بعد میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ آنے والے ہر پل کو اکرام کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ شادی کے 6 سال میں ہم 2 بیٹیوں کو پیدا کر چکے تھے۔ اکرام نے شادی سے پہلے ہی شہر میں نوکری کر لی تھی، اور ہم نے شہر میں ہی گھر بنا لیا، اس لیے مجھے کبھی گاؤں جانا ہی نہیں پڑا تھا۔ اکرام کا بڑا بھائی ظہور کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتا تھا، اور عظیم ظہور کا ہی بیٹا تھا۔ میری شادی کے وقت تو عظیم کی عمر 12 برس کے قریب تھی، لیکن اب وہ 19 سال کا نوجوان تھا۔ شادی کے بعد میں اور اکرام 1-2 دفعہ ہی گاؤں گئے تھے، لیکن مجھے گاؤں کی زندگی بہت ہی مشکل لگتی تھی، اس لیے ہم دوبارہ کبھی گاؤں نہیں گئے۔ زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بیٹیوں کی پیدائش کے بعد تو اکرام نے اچھی پوسٹ بھی ترقی حاصل کر لی تھی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ایسی ہی صبح اکرام مسکراتا ہوا گھر سے گیا تھا، اور پھر لوٹ کر واپس نہیں آیا تھا، بلکہ 6-7 دن بعد ہی مجھے اطلاع ملی کہ اکرام حادثے میں سمندر کی نظر ہو گیا۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ آج بھی مجھے جب وہ دن یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے اپنی زندگی کی ساتھی کو خود سے بچھڑتے سنا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہی اس کا چہرہ میری آنکھوں میں گھومتا تھا۔ اکرام نے جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بیٹیوں کو بہت اچھے سے پال پوس کر بڑا کروں گی، اور میں اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اکرام کا بھائی ظہور بھی اکرام کی اچانک موت پر ٹوٹ کر رہ گیا تھا، کیونکہ اکرام کے والدین اب حیات نہیں تھے، اور اکرام بھی ظہور کا اکلوتا بھائی تھا۔ اکرام کے انتقال کے بعد ظہور نے ہمارے گھر آنا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ جب کبھی آتا تو اپنے بھائی کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا، اس لیے میں نے خود ہی ظہور سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ اکرام انہیں بڑا بھائی کہا کرتا تھا، اس لیے میں بھی بڑا بھائی ہی کہتی تھی۔ جب انہوں نے مجھے سے عظیم کی پڑھائی کے لیے اس شہر بھیجنے کی بات کی تو میں نے خود ہی بھائی سے کہا کہ وہ عظیم کو ہاسٹل میں بھیجنے کی بجائے ہمارے گھر بھیج دیں۔ میرا گھر عظیم کے تائے کا گھر ہے، یہ ہمارے پاس آئے یہ تو خوشی کی بات ہے، اور اس کے آنے سے مجھے بھی کسی کا ساتھ مل جائے گا۔ میری بات سن کر تو جیسے ظہور کی مشکل ہی حل ہو گئی، کیونکہ وہ عظیم کو اکیلے ہاسٹل بھیجتے ہوئے گھبرا ہی رہا تھا۔ ظہور نے مجھے بتایا کہ عظیم ایک بہت ہی سیدھا سادہ اور شرمیلا لڑکا ہے، اور بہت جلد کسی سے گلتا ملتا بھی نہیں، اور میں نے خود بھی دیکھ لیا تھا کہ اسے ہمارے گھر آئے 3 مہینے ہو گئے تھے، لیکن اس نے
ابھی تک مجھ سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی تھی، بلکہ جیسے ہی میں اس سے کوئی بات کرتی تو وہ شرم سے سر جھکا لیتا اور رات کو بھی جلدی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتا، جبکہ میں اور میری بیٹیاں لان میں بیٹھ کر رات کو ایک ساتھ ٹی وی دیکھا کرتی، لیکن وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ میری دونوں بچیوں کی عظیم سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ عظیم کی کالج سے آنے کے بعد سارا دن اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی جنت تو ہر وقت اس کی کندھوں پر چڑھ کر بیٹھی رہتی۔ عظیم بھی اس سے بہت زیادہ لاڈ کرتا تھا اور روز ہی اس کے لیے آئس کریم لے آتا۔ میں نے کئی دفعہ عظیم کو منع بھی کیا، لیکن وہ پھر بھی آئس کریم لے آتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے طبیعت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹ کر کام کاج کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر گزرتے وقت کے ساتھ میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ جب ایک دن رات کے وقت میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب محسوس ہونے لگی تو میں نے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے اپنے دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں چھت پر چلی آئی۔ چھت کے کونے میں کمرہ بنا ہوا تھا، عظیم اسی کمرے میں رہتا تھا۔ میں چھت پر ہی بیٹھ گئی، میری نظر عظیم کے دروازے کی طرف تھی۔ آج مجھے نہ جانے کیوں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہر روز رات ہوتے ہی وہ جلدی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، پھر صبح ہی واپس نکلتا ہے، جبکہ اس کمرے میں تو ٹی وی وغیرہ بھی نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ آج کل تو وہ گرمی بھی بہت ہے، تو اتنی جلدی اپنے کمرے میں کیوں چلا جاتا ہے؟ آج کل کی یونیورسٹی کا ماحول کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا اور لڑکوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا تھا، اس لیے مجھے اچانک ہی عظیم کی فکر ستانے لگی۔ وہ 19 سال کا نوجوان لڑکا تھا جو گاؤں کے سیدھے سادے ماحول میں پلا بڑھا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں شہر کا ماحول اسے برباد نہ کر دے، اور جب تک وہ شہر میں تھا وہ میری ذمہ داری تھا، کیونکہ ظہور بھائی نے مجھ پر بھروسہ کر کے اسے میرے گھر بھیجا تھا۔ اور خدا نخواستہ وہ کسی غلیظ صحبت میں پڑ جاتا تو میں ظہور کو کیا منہ دکھاتی۔ عظیم کو ہمارے گھر آئے 4 مہینے ہو گئے تھے، لیکن اب تک ہم دونوں کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی بات چیت ہوئی تھی کہ میں ڈائریکٹ عظیم سے کوئی سوال کر پاتی۔ وہ تو مجھے دیکھتے ہی شرم سے سر جھکا لیا کرتا تھا۔ میں اسے بھلا کیسے پوچھتی کہ وہ رات کو جلدی اپنے کمرے میں جا کر کیا کرتا ہے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ ٹھیک ہوتے ہی میں خود اس بات کا پتہ لگاتی ہوں کہ عظیم آخر اپنے کمرے میں بند ہو کر کرتا کیا ہے۔ پورا ہفتہ ہی میری بیماری کی نظر ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے خود کو تھوڑا بہتر محسوس کیا تو مجھے پھر سے عظیم کا خیال آیا۔ اور ایک رات جب میری بیٹیاں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھیں اور عظیم برچی خانے میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا کہ میں خاموشی سے اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بیٹیاں 1 گھنٹے تک بھی ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھیں گی۔ مجھے عظیم کے کمرے میں چھپے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب عظیم اپنی چائے کا کپ لے کمرے میں آ گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے سکون سے بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آرام سے چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ میں سوچنے لگی کہ خواہ ہی سیدھے سادے سے لڑکے پر شک کر رہی ہوں۔ اگر عظیم کو نشے یا کسی بھی چیز کی لت ہوتی تو ایسا کیسے ہوتا کہ مجھے پتہ نہ چلتا؟ وہ مجھ سے شرماتا ضرور تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ہی رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ عظیم جیسے ہی ادھر ادھر ہو یا واش روم جائے تو میں چپکے سے اس کے کمرے سے واپس نکل جاؤں گی، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ چلا کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں یا اس کی نگرانی کر رہی ہوں تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ مجھے چھپے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ عظیم نے اٹھ کر اپنی چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر وہ اپنے لیپ ٹاپ لے کر سکون سے بیٹھ گیا۔ اس کا رخ کچھ اس طرح تھا کہ مجھے اس کا لیپ ٹاپ واضح نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کی کمر میری طرف تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ شاید رات کے اس پہر بھی وہ پڑھائی کرنے میں مصروف ہے اور میں نے ایسے ہی اس کی جاسوسی شروع کر دی۔ میں نے خود ہی نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ لیا ہے۔ لیپ ٹاپ کھولتے ہی اس نے ایک ویڈیو لگائی اور یہ دیکھ کر میرے اعصاب خطا ہو گئے کہ وہ ویڈیو تو کسی اور کی نہیں بلکہ میری تھی، اور اپنی ایسی ویڈیو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جیسے اپنے بھتیجے کو سیدھا سادہ اور معصوم سا سمجھ رہی تھی وہ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر میری ویڈیو ابھی بھی چل رہی تھی، جس میں میں اپنے واش روم میں نہا رہی تھی۔ عظیم بڑی دلچسپی کے ساتھ میری ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بار بار اسکرین پر بھی ہاتھ لگا رہا تھا۔
جیسے مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے نکل کر ایک دم عظیم کے سامنے آ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں رات کی اس پہر اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے کمرے میں چھپی ہوئی ہو سکتی ہوں۔ مجھے اپنی نظروں کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ہلکھلاتے ہوئے کہنے لگا کہ تائی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور اسے کہا کہ میں نے اپنی ویڈیو دیکھ لی ہے اور میں جان گئی ہوں کہ اس نے چوری چھپے میری ویڈیو بنائی ہے۔ میری بات سن کر عظیم نے اپنا سر جھکا لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے گریباں سے پکڑ لیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، جبکہ میں نے تو اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز رکھا تھا۔ وہ میرے لیے میری اولاد کی طرح تھا۔ میرے شوہر اکرام اس سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بھتیجا تھا۔ اس نے تو میرے اعتبار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ اس نے کب، کیسے اور کس طرح میری ویڈیو بنائی تھی، مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اور جب میں نے اسے دوبارہ یہ سوال کیا تو وہ سر جھکائے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے واش روم میں ایک خفیہ کیمرہ لگایا ہوا ہے اور میں روز آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں ہمیشہ سے ہی آپ کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب میں گاؤں سے آیا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک دن یہی بات میں نے اپنی یونیورسٹی کے دوست کو بتائی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں آپ کے واش روم میں کیمرہ لگا دوں اور روزانہ رات کو آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کر لیا کروں۔ اور ایسے ہی ایک دن میں یونیورسٹی سے معمول سے کچھ دیر پہلے گھر لوٹ آیا۔ آپ اس وقت تک گھر واپس نہیں آئی تھیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ کے واش روم میں کیمرہ چھپا دیا۔ وہ سر جھکائے بڑی ڈٹھائی سے اپنے گناہ کا اظہار کر رہا تھا اور میں اس کی اس ہمت پر حیران تھی۔ میں نے بہت دل سے اس سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کرتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ تم بھول گئے کہ میں تمہاری تائی ہوں، تم میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کس غلط فہمی میں جی رہی ہیں؟ آپ کے میاں کا انتقال ہو چکا ہے اور اب آپ میری تائی نہیں رہی ہیں، اور اگر تایا زندہ بھی ہوتے تو بھی آپ اور میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے۔ میں جب سے شہر آیا آپ میری آنکھوں کے سامنے تھیں اور میرے جذبات کا امتحان لیتی رہی تھیں۔ میں ایک جوان لڑکا تھا، ایسے میں میرے لیے خود کو روکنا بہت ہی مشکل تھا۔ اور پھر جب میں یونیورسٹی گیا تو اس نے مجھے ایسا کام بتایا کہ میری گرمی اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے میرے اندر کے جذبات کو مزید جگا دیا اور مجھے زندگی کا ایک ایسا رخ دکھایا جسے میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کو تائی کی نظر سے بالکل بھی نہیں دیکھتا اور آپ میرے لیے ایک غیر محرم عورت ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی مرد نہیں ہے۔ اس کے بات سن کر تو میں نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ لگایا۔ اس نے بڑی آسانی سے مجھے سچ کا آئینہ دکھایا تھا جو میں پہلے کبھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ دیکھا جاتا تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ میں ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھی اور مجھے اسے اپنے گھر میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس طرح میرے اعتبار کو توڑے گا اور اپنی ہر حد پار کر جائے گا۔ میں نے فوراً اس کے لیپ ٹاپ سے اپنی ساری ویڈیو ڈیلیٹ کی اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اس کے لیپ ٹاپ میں میری بے تحاشا برہنہ ویڈیوز تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان لے کر نکل جائے کیونکہ اب میرے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ میں نے کڑی نگاہ عظیم پر ڈالی اور اس سے کہا کہ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی میں ظہور بھائی کو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن دوبارہ کبھی وہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ میری بات سن کر اس نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہے اس میں اکثر لڑکے جذبات میں آ کر غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر آگے نکل جائے گا۔ عظیم نے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے میرے گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ عظیم خود تو چلا گیا تھا لیکن مجھے محرم اور نامحرم کے بیچ کا فرق بہت اچھے سے سمجھا گیا تھا۔ ہم اکثر اپنوں کو پناہ تو دے دیتے ہیں لیکن ان کی نیت کو اچھے سے نہیں جان پاتے۔
میں تو شکر کرتی ہوں کہ میری بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں، ورنہ اگر وہ جوان ہوتی تو عظیم صاحب ہرگز ان کو بھی نہ چھوڑتے کہ غیر محرم سے ہمیشہ پردہ کریں، تاکہ ہماری غفلت کسی کی جوانی کو آگ نہ لگا دے۔ اور غیر محرم کو اپنے گھر میں رکھتے وقت بھی 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں کسی پر بھروسہ کرنا بے وقوفی والا کام ہوتا ہے، اور میں نے بھی یہ بے وقوفی کی، اور آج میں اپنے کیے پہ فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری عزت بچا لی اور میں وقت سے پہلے سنبھل گئی۔ اگر آپ کو میری یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔